تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں عورتیں بانجھ ہو جائیں، بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں اور انسانیت اپنے آخری لمحات کا سامنا کرے۔ آج کل سائنسدان انجانے میں ایسے فلسفے فروغ دے رہے ہیں جو قدیم پیشین گوئیوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو دنیا کے بڑی نشانیوں کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب ڈور ٹوٹتی ہے تو دانے تیزی سے بکھر جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معتبر احادیث میں ان نشانیوں کے بارے میں خبردار کیا، اور آج ہم آپ کو مکمل ٹائم لائن بتانے جا رہے ہیں کہ کیا آنے والا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اللہ نے ہمیں واضح نشانیاں دی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ اگر آپ اسلامی عقیدے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے تو سبسکرائب بٹن دبانا نہ بھولیں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں، کیونکہ ہم ایسی پیشن گوئیوں میں گہرائی سے جانے والے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیاں دو اقسام میں تقسیم ہیں: چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوتی ہیں اور بہت سی پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہیں جبکہ کچھ ابھی باقی ہیں۔ لیکن بڑی نشانیاں مختلف ہیں، یہ قیامت کے بالکل قریب تیزی سے ظاہر ہوں گی، انسانیت کے پاس بہت کم وقت چھوڑتے ہوئے۔ پوری ہو چکی چھوٹی نشانیوں میں نبی کریم کی وفات، بیت المقدس اور فلسطین کی فتح، اولاد کا والدین کی نافرمانی کرنا، بیٹیوں کا ماؤں کی نافرمانی کرنا، لوگ دوستوں کو خاندان سمجھیں گے جبکہ اپنے باپ کو نکار دیں گے، علم اٹھ رہا ہے جبکہ جہالت پھیل رہی ہے، لوگ دینی علم صرف دنیاوی دولت کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں، نااہل لوگ امیر اور طاقتور بن رہے ہیں، ایسے عہدے سنبھال رہے ہیں جن کے وہ اہل نہیں۔ نبی نے خبردار کیا کہ لوگ ظالموں اور غلط لوگوں کی عزت کریں گے خوف کی وجہ سے، شراب کھلے عام پی جائے گی، زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے والی اور ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور موسیقی کے آلات ہر جگہ ہوں گے۔ لوگ اس امت کی پہلی نسلوں کو برا بھلا کہیں گے، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ اسے ہنر سمجھا جائے گا۔ ایک دن صحابہ کرام قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ نبی کریم ان کی طرف آئے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر نبی نے کچھ غیر معمولی بات ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں۔ پہلی ہے دخان، ایک بہت بڑا دھواں جو مشرق سے مغرب تک لگاتار 40 دن تک زمین کو ڈھانپے گا۔ مسلمان اسے عام زکام کی طرح محسوس کریں گے، لیکن منافقین اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ کئی دنوں تک۔ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک میں سورہ دخان میں موجود ہے۔ دوسری ہے دجال کا ظہور، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ۔ نبی نے فرمایا، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک نوجوان آدمی ہوگا، بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کے ساتھ، ایک آنکھ سے کانا، چھوٹے گھنگریالے بالوں والا، ایک بہت بڑے گدھے پر سوار۔ وہ پہلے عراق اور شام کے درمیان ظاہر ہوگا، نبوت اور پھر خدائی کے دعویٰ کرتے ہوئے، 7,000 یہودیوں کے ساتھ زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے۔ کیا آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ اگلی نشانیاں اور بھی زیادہ شدید ہیں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ اہم اسلامی علم پر اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تیسری ہے دابت الارض، ایک عجیب اور منفرد مخلوق جو مسجد الحرام میں صفا اور مروہ کے درمیان سے نکلے گی۔ اس پراسرار جانور کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ چوتھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے اور دجال کو فلسطین میں لد کے دروازے پر تلاش کر کے قتل کریں گے۔ پھر آپ شادی کریں گے، 40 سال رہیں گے اور نبی کریم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ پانچویں، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، 2 طاقتور اور وحشی قبیلے جو یافز بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ انہیں ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا، لیکن جب قیامت قریب آئے گی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل کر زمین پر افراتفری پھیلائیں گے۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانیاں 3 بڑے زمینی دھنساؤ شامل ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ عام زلزلے نہیں ہوں گے۔ نبی نے اشارہ کیا کہ یہ تباہ کن واقعات ہوں گے جو تمام انسانیت کو خوفزدہ کر دیں گے۔ تباہی کا پیمانہ ہماری تجربے سے باہر ہوگا۔ نویں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، مشرق کی بجائے۔ جب یہ ہوگا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس نشانی کے بعد کسی کافر کا اسلام قبول کرنا مقبول نہیں ہوگا۔
10वीं और आखिरी निशानी एक आग है जो यमन से निकलेगी, खास तौर पर अदन से, लोगों को शाम की सरजमीन की तरफ आखिरी इज्तिमा के लिए हाँकते हुए। अब ये है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बहुत से उलमा के मुताबिक एक निशानी है जो क़यामत से बिल्कुल 30 साल पहले जाहिर होगी। औरतें बांझ हो जाएंगी, बच्चे पैदा होना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि क़यामत बच्चों पर नहीं बल्कि इंसानियत के बदतरीन लोगों पर आएगी। हैरानकुन बात यह है कि यह फ़लसफ़ा आज मगरबी दुनिया में पहले से जड़ें पकड़ रहा है। इसे एंटी नेटलिज्म कहते हैं, बच्चे पैदा करने के खिलाफ एक तहरीक जो कदीम यूनान में शुरू हुई लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए रफ्तार पकड़ी है। लोग वजूहात बयान करते हैं जैसे तकलीफ से बचना, आबादी की ज़्यादती की फ़िक्र और माहौलियाती तब्दीलियाँ, लेकिन हतमी मकसद एक ही है, ज़मीन पर इंसानी वजूद का खात्मा। अगरचे ये तहरीक अभी छोटी है, लेकिन इसके नज़रिया दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में बड़ी बहसों में नज़र आ रही है। क्या हम इस पेशनगोई के इब्तदाई मराहिल देख रहे हैं? क़यामत से कुछ लम्हे पहले नेक मुसलमान और ईमान वाले लोग एक नरम हवा के ज़रिए पुरसुकून तरीके से फौत हो जाएंगे, जिसमें ज़ीरो ऑक्सीजन होगी। ये तकलीफ दे नहीं होगा। क़यामत फिर उन लोगों पर आएगी जिन्होंने शिर्क किया, जालिम थे, जराइम किए और आखिरी लम्हे तक तौबा करने से इनकार किया। असल तरतीब। उलमा ने इन निशानियों की सही तरतीब पर बहस की है। कुछ कहते हैं धुआं पहले आता है, फिर दज्जाल, फिर हज़रत ईसा का नुज़ूल, फिर याजूज माजूज, फिर दाब्बतुल अर्ज़ और आखिर में सूरज का मगरिब से तुलू होना। ताहम असल तरतीब सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जो हम जानते हैं वो ये है कि ये निशानियाँ कुरान और मोतबर अहादीस में बयान की गई हैं ताकि हमें आने वाले की झलक दी जाए। इनकी हकीकी सूरत हाल इस दुनिया में समझना मुश्किल है। हम अपने महदूद तजर्बे और इल्म के ज़रिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, अपनी मौजूदा हकीकत से मिसालें इस्तेमाल करते हुए। पैगाम वाज़े है, आखिरत की तैयारी करें। नबी ने ये वार्निंग्स हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए दी हैं। हर गुजरता दिन हमें इन अहम वाक़यात के करीब ले जा रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी इस्लामी पेशनगोइयों की तरफ जो सच हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।